السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک جتنا تیزی سے زندگی میں آتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ ہماری زندگی سے چلا بھی جاتا ہے۔ دیکھے دیکھے تک 2 عشرے گزرنے کو ہیں، دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے اور تیسرے عشرے کا آغاز ہے۔ تیسرے عشرے میں 2 اہم عبادتیں ہیں، ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور دوسرا لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ خاص کر اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں، چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق یعنی 3 اتنی گڑھے جس کا ڈسٹنس اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا ڈسٹنس اور فاصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا ایک بہترین موقع ہے، پتہ نہیں پھر رمضان تک زندگی وفا کرے نہ کرے، اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضرت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار تو ویسے پورے رمضان میں الرٹ رہتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو آپ کا جو ہے آپ اتنا چوکسی اور اتنا مستعد اپنے آپ کو کر لیتے تھے کہ ہر وقت عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ لہذا ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کچھ ایام کی ایک ایک پل کی قدردانی کرتے ہوئے خوب عبادتوں میں اپنے آپ کو شامل رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں، خاص کر رمضان کے متعلق میں 4 کام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، نمبر 2 استغفر اللہ کہا جائے، اور ایسے ہی نمبر 3 جنت کو طلب کیا جائے، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ 4 اہم عبادتیں ہیں جو رمضان کے موقع پر ہم کو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک واجب اعتکاف ہے کہ اگر کوئی نظر مانے، منت مانے کہ میں میرا کام ہو جائے تو اعتکاف کروں گا، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اعتکاف کو انجام دے جب وہ اس کی نظر پوری ہو جائے۔ ایسے ہی دوسرا سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں یعنی 21ویں رات سے لے کر بالکل چاند رات تک رکھا جاتا ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ پورے محلے میں ایک بندے کا کم سے کم بیٹھنا ضروری ہے مسجد میں، ورنہ سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور ہمارے خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے اعتکاف کرنا کہ وہ اعتکاف بھی کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کی دیگر خواتین سے کام کاج بھی کرواتی رہیں، تو خواتین بھی اس اہم عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم مسجد میں آ جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ دراصل ایک آخری کوشش ہے اللہ کو منانے کی۔ گویا بندہ اپنے زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اللہ اب تو میں تیرے دروازے پر آ گیا، اب تو تیرے قدموں میں آ گیا، اب تو میں بخشش کا پروانہ لے کے جاؤں گا، اپنے پرابلمز سالو کر کے جاؤں گا۔ وہ ایک آخری کوشش ہے اعتکاف کی۔ تو اس کے لیے جو بھی اگر سنت اعتکاف کوئی ایک بیٹھ رہے ہیں تو جو دیگر نوجوان ہیں خاص کر ان سے میں گزارش کروں گا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو لہذا 1 دن 2 دن کا نفل اعتکاف کم سے کم کر کے روٹے ہوئے رب کو منائیں۔ عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سب کے لیے پوری دنیا کے امن و سکون کے لیے، پوری دنیا میں بردرہڈ کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہمارا ملک تعمیر و ترقی کرتا رہے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ کہ جو لوگ ابھی تک قرآن کا بھی آغاز اگر نہیں کرے ہیں تو 10 دن باقی ہیں، روزانہ 3 پارے کر کے ناظرہ قرآن ہر حال میں مکمل کریں۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، اس کی طرف بھی خاص توجہ دیں۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں۔ اللہ پاک مجھے اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کے تاخیر راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رات میں تلاش کرو۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے لیلۃ القدر کی تلاش کا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ قرآن کریم میں اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، اور 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے موٹا موٹا تو تقریباً 84 سال ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک بندے کو ایک جو ہے رات مل گئی شب قدر کی تو پوری زندگی عبادت کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس موقع سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔